حضرت گرامی قدر السلام علیکم۔ دیکھیں میں پہلے یہ اطلاع دے دوں، تھوڑا سا قریب آ جاؤ، اطلاع دے دوں کہ فرش محفل کا میں وہ اکیلا شاعر ہوں جو سب سے کم شعر پڑھتا ہوں، سب سے کم شعر پڑھتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے خود نہیں یاد کہ میں اس علاقے میں کتنے زمانے بعد آیا ہوں، مجھے خود بھی نہیں یاد ہے کہ میں کب آیا ہوں۔ میں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ جس شاعر سے سب سے کم شعر سننا ہو اسے صدر بنا کے بیٹھا، لہذا میرے برادران نے یہ کام کیا۔ حضرت ایک کام پہلے ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے رضا امام صاحب کربلائی یقینی طور پر اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، انہیں سپاسنامہ دیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ آئیے۔ جزاک اللہ۔ اچھا حضرت بیٹھ جائیے، آئیے اب بیٹھیے یہیں اور شعر سنیے۔ برادر کہاں گئے بلال صاحب؟ بھائی وہ کہاں گئے؟ ناظم مقاصدہ چلے گئے؟ انہوں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، دیکھیں میرا ہی قطع پڑھا تھا انہوں نے، میں آپ کو وہ سب نہیں سناؤں گا، صرف اور صرف انہوں نے کربلا جانے کے حوالے سے ایک شعر پڑھا تھا، اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں نے زمانہ ہو گیا مجھ کو، وہ میں نے منقبت کہی تھی، اس میں ایک شعر میں نے کہا تھا کربلا کے لیے کہ جانتا ہوں میری غربت نہ اجازت دے گی۔ میں نے زمانہ ہو گیا، مجھے خود بھی نہیں یاد ہے کہ 85 میں کہا تھا کہ 84 میں کہا تھا۔ جانتا ہوں میری غربت نہ اجازت دے گی، کربلا میرا مگر جانے کو جی جائے۔ آپ کی عقیدتوں کو، آپ کی محبتوں کو دونوں ہاتھوں سے میرا سلام کہ آپ 4 ساڑھے 4 بجے صبح بھی ایسے سن رہے ہیں۔ جانتا ہوں میری غربت نہ اجازت دے گی، کربلا میرا مگر جانے کو جی چاہتا ہے۔ سنیے گا، میں آپ کو اب وہ شعر سنانے جا رہا ہوں جب میں پہلی مرتبہ اس منقبت کے کہنے کے بعد مولانا نے کہا کہ اب زینت تمہیں بنارس میں نہیں رہنا ہے، کربلا آ جاؤ۔ اور میں جب پہلی مرتبہ کربلا گیا اور کربلا جانے کے بعد میری پہلی نظر روضہ امام حسین پہ پڑی تو میں نے ایک شعر کہا، اس کے لیے میں نے 2 شعر اور کہے۔ مطلع 1400 سال کی شیعت کی تاریخ ہے، 2 مصروں میں پوری شیعت کی، برادر بلال صاحب 2 مصروں میں نے شیعت کی پوری تاریخ سمیٹ دی ہے۔ تیسرا شعر وہ ہے جو میں نے کربلا کی سرزمین پہ کہا تھا، سماعت فرمائیے گا کہ وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے۔ سننا میں شعر سناتا ہوں۔ وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے، جو غم میں شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے۔ سنو شعر سنو۔ وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے، جو غم میں شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے، ہنر یہ بخشا ہے بے شیر کے تبسم نے، غموں میں قوم میری مسکرانا جانتی ہے۔ ہنر یہ بخشا ہے، شعر تیسرا سننا، کربلائی شعر سناتا ہوں۔ وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے، جو غم میں شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے، ہنر یہ بخشا ہے بے شیر کے تبسم نے، غموں میں قوم میری مسکرانا جانتی ہے، بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی، بدن سے نکلی تو پھر کربلا ہی جائے گی، ہماری روح بھی اپنا ٹھکانہ جانتی ہے۔
بہت اچھا ہے ٹوپی اتر ذرا نوازی ذرا نوازی سماعت فرمائیے برادر رسائی ادب میں سماعت فرمائیے گا میں کچھ دو چار شعر سنا دوں بڑے زمانے بعد آیا ہوں پھر کب آؤں گا خود نہیں معلوم سماعت فرمائیے گا مطلب حاضر کرتا ہوں کہ خبر یہ سب کو 3 شعر کربلا کے حوالے سے اور 3 شعر مولائے کائنات کے حوالے سے شعر سننا خبر یہ سب کو باعلان دینا چاہتے ہیں خبر یہ سب کو باعلان دینا چاہتے ہیں ہم اس جہان کو پھر شان دینا چاہتے ہیں خبر یہ سب کو شعر سننا خبر یہ سب کو باعلان دینا چاہتے ہیں ہم اس جہان کو پھر شان دینا چاہتے ہیں جیو تو حق کے لیے اور مرو تو حق کے لیے جو کربلا کا ہے فرمان دینا چاہتے ہیں اور اب شعر سننا مجھے شعر سناتا ہوں تمہیں خبر یہ سب کو اعلان دینا چاہتے ہیں ہم اس جہان کو پھر شان دینا چاہتے ہیں جیو تو حق کے لیے اور مرو تو حق کے لیے جو کربلا کا ہے فرمان دینا چاہتے ہیں یہ شاہراہوں پہ ماتم حسین کے غم میں ہم اپنی قوم کی پہچان دینا چاہتے ہیں سننا بہت اچھا سن رہے ہیں آپ سن لیے بس اس کے بعد طرحی 4-5 شعر سنا دوں گا اور اس کے بعد محفل ختم سماعت فرمائیے گا 3 شعر مولائے کائنات سے کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں برادرم توجہ چاہتا ہوں قاصد دیکھنا سب میرے چھوٹے بھائی چلے گئے اچھا ریحان بیٹھے ہیں سماعت فرمائیے گا خبر یہ سب کو باعلان دینا چاہتے ہیں ہم اس جہان کو پھر شان دینا چاہتے ہیں جیو تو حق کے لیے اور مرو تو حق کے لیے جو کربلا کا ہے فرمان دینا چاہتے ہیں یہ شاہراہوں پہ ماتم حسین کے غم میں ہم اپنی قوم کی پہچان دینا چاہتے ہیں 3 شعر مولائے کائنات کے حوالے سے نصیب جن کو ہو خاک نجف برائے مزار وہ آسمانوں پہ کب دھیان دینا چاہتے ہیں شعر سننا نصیب جن کو ہو خاک نجف برائے مزار وہ آسمانوں پہ کب دھیان دینا چاہتے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ حیدر سے ہم نہیں واقف ہم اس کے ہاتھ میں قرآن دینا چاہتے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ حیدر سے ہم نہیں واقف ہم اس کے ہاتھ میں اور یہ آخری شعر ہم اس کے ہاتھ میں قرآن دینا چاہتے ہیں شعر میرا جذبات آپ کے اگر حقیقت ہو تو بولیے گا ضرور نصیب جن کو ہو خاک نجف برائے مزار وہ آسمانوں پہ کب دھیان دینا چاہتے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ حیدر سے ہم نہیں واقف ہم اس کے ہاتھ میں قرآن دینا چاہتے ہیں کہاں ہیں نیز و خنجر پہ ناز ہے جن کو کہاں ہیں نیز و خنجر پہ ناز ہے جن کو علی کے عشق میں ہم جان دینا چاہتے ہیں کہاں ہیں نیز و خنجر پہ ناز ہے علی کے عشق میں پڑھ میں بھی دوں اس لیے پڑھ دوں کہ کہنے کو رہے گا کہ صاحب آپ نے شعر کہا ہی نہیں حالانکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ شعر کہہ کے لایا میں صرف اور صرف اللہم صلی اللہ میں بقیہ شعر چھوڑ رہا ہوں یا علی صرف جناب ام کلثوم شمس میاں کہہ رہے تھے یہ بات بھی ہے آپ محفل جناب ام کلثوم کی کرتے ہیں تو کچھ تو ہونا چاہیے کہ اس بی بی کی فضیلت نگاہوں کے سامنے برادر نے ایک شعر کہا میں بھی وہیں سے ایک شعر سناؤں گا بقیہ شعر چھوڑ کے سماعت فرمائیے گا کہ افکار ہیں پاکیزہ پاکیزہ طبیعت ہے افکار ہیں پاکیزہ پاکیزہ طبیعت ہے مقصود قلب اس دم کلثوم کی مدت ہے افکار ہیں پاکیزہ پاکیزہ طبیعت ہے مقصود قلم اس دم کلثوم کی مدحت ہے رحمت کے لیے رحمت جیسے تھی نبی ذاتی رحمت کے لیے رحمت جیسے تھی نبی ذاتی کلثوم بھی حیدر کوئی انعام مشیت ہے رحمت کے لیے رحمت جیسے تھی نبی ذاتی
کلثوم بھی حیدر کو انعام مشیت ہے۔ شعر سنیے کہ یوں زینب مستر سے کلثوم ہے وابستہ، یوں زینب مستر سے کلثوم ہے وابستہ، وہ سورہ کوثر یہ تطہیر کی آیت ہے۔ یوں زینب مستر سے کلثوم ہے وابستہ، وہ سورہ کوثر یہ تطہیر کی آیت ہے۔ سماعت فرمائیں کس طرح نظر اٹھے، شعر سنیے گا، کس طرح نظر اٹھے پھر شام کے مرحب کی، کس طرح نظر اٹھے پھر شام کے مرحب کی، کلثوم کے چہرے میں حیدر کی جلالت ہے۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں جناب کلثوم کی، کس طرح نظر اٹھے، مقتل پڑھ رہا ہوں، کس طرح نظر اٹھے پھر شام کے مرحب کی، کلثوم کے چہرے میں حیدر کی جلالت۔ حضرات یہ ایک قطع بند سماعت فرما لیجئے گا کہ کلثوم ہے نام اس کا، زہرا کی جو سیرت ہے، یہ بڑا نازک سا مصرع میں نے کہا ہے، کلثوم ہے نام اس کا، زہرا کی جو سیرت ہے، احمد کی نواسی ہے، حیدر کی وہ زینت ہے۔ قطع بند ہے، سماعت فرمائے گا چوتھا مصرع، کلثوم ہے نام اس کا، زہرا کی جو سیرت ہے، احمد کی نواسی ہے، حیدر کی وہ زینت ہے، زینب کی سہیلی ہے، شبیر کی ماں جائی، زینب کی سہیلی ہے، شبیر کی ماں جائی، جس رخ سے نظر ڈالو معیار فضیلت ہے، جس رخ سے نظر ڈالو معیار فضیلت۔ یہ آخری تین شعر، کیوں بنت نبی کو ہو احساس تہی دستی، کیوں بنت نبی کو ہو احساس تہی دستی، آغوش طہارت میں کلثوم سی دولت ہے، کیوں بنت نبی کو ہو احساس تہی دستی، آغوش طہارت میں کلثوم سی دولت ہے۔ یہ ایک شعراء کرام، اور دیکھیں گے آپ ایک ترکیب وضع کرنے کی کوشش کی ہے، سماعت سنیے گا، آغوش طہارت میں کلثوم سی دولت ہے، تو نطق سلونی کی آغوش کی پروردہ۔ نہیں، میں ایک ذرا سا ایک بات کہوں گا، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں جناب شہزادی ام کلثوم کا مرثیہ، اور کم سے کم ہر سال مجھ سے اگر عربی میں نہیں تو اردو میں سن ہی لیتے ہیں۔ میں جب تعارف ہماری کراتا ہوں تو اس میں کہیں نہ کہیں سے شعر سنیے اب، تو نطق سلونی کی آغوش کی پروردہ، تو نطق سلونی کی آغوش کی پروردہ، ہر شعر تیرا بی بی ایک نہج بلاغت ہے، تو نطق سلونی کی آغوش کی پروردہ، ہر شعر تیرا بی بی ایک نہج بلاغت ہے۔ یہ شعر برادر بلال کاظمی کی نظر کر رہا ہوں کہ کلثوم کا فدیہ تھے عباس کے دو بازو، شعر دیکھو، میں شعر کہہ رہا ہوں، کلثوم کا فدیہ تھے عباس کے دو بازو، اس رخ سے علم دیکھو ایک بار امانت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق ائمۃ التسعۃ من ذریۃ الحسین علیہ السلام۔ معبود، اس جشن ام کلثوم کو سجانے، سنوارنے میں اور منعقد کرنے میں جن لوگوں نے بھی دامے درمے سفن قدمے کسی طرح اعانت فرمائی ہے، معبود ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود، ہمارے نوجوانوں کو سلامت رکھ کہ جنہوں نے رات 8:30 بجے سے لے کے اور اس وقت تک اس بیداری کے ساتھ جشن کو سماعت فرمائیں، اور ہر شاعر کو حسب استطاعت اس کی جیسے جیسے ہونے والے تھے ان کو ویسے ویسے داد سے نوازا۔ پروردگارہ، اس بی بی کے اس جشن کے صدقے میں تجھ سے دعا یہ ہے کہ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، خصوصاً شہزادی ام کلثوم کا واسطہ معبود، ہمارے جو بچے ابھی تک کاروبار سے منسلک نہیں ہیں انہیں کاروبار عطا کر دے، اور جن کو کاروبار، جن کے پاس کاروبار ہے ان کے کاروبار میں مزید اضافہ فرما۔
परवरदिगार एक खुसूसी दुआ ये भी है माबूद, खुसूसन बीमार करबला का वास्ता और जनाब उम्मे कुलसूम और जनाब सुहरा की बीमारी का वास्ता माबूद, हमारे जो भाई, जो बच्चे, जो बहनें, जो हमारी माएँ बीमार हैं, इस वक्त हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं हमारे शहर में। अभी कहना नहीं चाहिए कि मैं एक हफ़्ता, ये लोग जानते हैं कि मैं एक हफ़्ता जामिया अस्पताल में अपने 2 बेटों के साथ भर्ती था और मैं कैसे आया हूँ मेरा ही दिल जानता है। माबूद जो भी बीमार हैं, जहाँ भी हमारे भाई बीमार हैं, उन्हें जल्द अज जल्द शिफाए कामिला और आजिला हिदायत फरमा। माबूद हमारी आखिरी दुआ ये है कि माबूद जल्द अज जल्द वारिस करबला मुंतकिम खून हुसैन हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम अपने आका के नासिर व अंसार में शुमार हो सकें। माबूद हमारे यहाँ जश्न बंद नहीं होता, इल्तिवा का ऐलान किया जाता है। इंशाअल्लाह आइंदा साल फिर इसी जगह, इसी जश्न में हम सब इकट्ठा होंगे और शुरा को सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।